پارکر سولر پروب نے زمین پر یہ معلومات بھیجی کہ ہمارا سورج 4 ارب سال سے چمک رہا ہے اور اندازہ ہے کہ مزید 4 ارب سال تک یوں ہی چلتا رہے گا، لیکن اس کی چمک آتی کہاں سے ہے؟ سورج 4 ارب سال سے روشنی کیسے دے رہا ہے؟ تو پارکر نے اس سوال کا جواب بھی معلوم کر لیا۔ میں ہوں شہیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں جانے ہمارے ساتھ پر ایپیسوڈ 4۔ تو اس کا جواب ہے نیوکلیئر فیوژن، ہائیڈروجن بم کے دھماکے۔ سورج دراصل میں ایک گیس کا بہت بڑا گولا ہے۔ اس گولے میں سب سے زیادہ ہائیڈروجن، تھوڑی سی ہیلیم اور بہت ہی معمولی مقدار میں دوسرے ایلیمنٹ ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے چمکتا ہے؟ سورج کے مرکز میں بے پناہ گریوٹی کے باعث پروٹون یعنی ہائیڈروجن کے چارج ایٹم ایک دوسرے سے اتنا قریب آ جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے چپک کر رہ جاتے ہیں، اور ہائیڈروجن کے پروٹون کے مل جانے سے نیا ایٹم ہیلیم وجود میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہیلیم کا ذرہ ہائیڈروجن کے ان ایٹم سے بہت ہلکا ہوتا ہے جن کے ٹکرانے سے وہ بنا ہوتا ہے۔ تو اب سوچئے کہ اگر یہ ان سے ہلکا ہے جن سے یہ بنا ہے تو باقی ماس کہاں چلا گیا؟ تو اس کا جواب ہے آئنسٹائن کے پاس۔ جی ہاں، آئنسٹائن کی مشہور زمانہ ایکویشن E=mc² کے مطابق یہ ماس انرجی میں بدل جاتا ہے، اور یہ انرجی کا ذرہ فوٹون کہلاتا ہے۔ یہ فوٹون کسی دیوانے کی طرح سورج کے اندر مرکز میں مختلف ایٹم سے ادھر ادھر ٹکراتا پھرتا ہے۔ اسے سطح پر آنے میں ہزاروں یا لاکھوں سال لگ جاتے ہیں، مگر ایک بار جب سورج کی سطح پر آ جائے تو اسے ہمارے زمین تک پہنچنے میں صرف 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روشنی کا ذرہ جو آپ کے دنیا کو روشن کر رہا ہے ہزاروں سال سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ یہ بہت قیمتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایک راز بھی ہے، اور وہ راز ہے ہماری زمین کو سب سے سستی اور کبھی نہ ختم ہونے والی توانائی دینے کا راز۔ ویسے تو سولر انرجی سے سب واقف ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک پاگل نے آج سے 78 برس پہلے 1941 میں سورج کے سامنے زمین کے اوپر چادر تان کر سورج کی روشنی سے مستقل بجلی پیدا کرنے کا آئیڈیا دیا تھا؟ تو یہ تھے امریکی بائیو کیمسٹ آئزیک اسیموو۔ اس خیال کے مطابق اگر ہم سورج کی روشنی سے زمین پر بجلی پیدا کرنا چاہیں تو یہ کام ہم صرف دن میں ہی کر سکتے ہیں، سورج کے سامنے کر سکتے ہیں۔ رات میں بادل، بارش، طوفان یا کسی بھی ایسی حالت میں یہ سسٹم کام نہیں کرے گا، یعنی بجلی پیدا نہیں کرے گا۔ اور ویسے بھی سولر پینل جتنے زیادہ زمین پر لگائے جائیں وہ بجلی تو اتنی زیادہ دیتے ہیں، لیکن جگہ بھی اتنی ہی زیادہ گھیرتے ہیں۔ تو کیوں ان سب مسائل سے بچنے کے لیے زمین پر آنے والی سورج کی روشنی کو خلا میں ہی پکڑ لیا جائے؟ کیونکہ خلا میں نہ بادل ہے اور نہ بارش اور نہ مٹی کے طوفان ہی آتے ہیں۔ خلا میں پینلز لگا دیے جائے تو جگہ کم ہونے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی خلا میں تو سورج ہر وقت چمکتا ہے اور کبھی غروب ہوتا ہی نہیں۔ سورج کا طلوع اور غروب ہونا تو زمین کی حرکت کی وجہ سے ہے، ہمارا اپنا احساس ہی ہے یہ، ورنہ سورج تو جب تک ہے سو ہے اور جب سے ہے سو ہے۔ یہ طلوع اور غروب تو ہوتا ہی نہیں، یہ کہانی زمین سے چند کلومیٹر پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو آئیڈیا یہ تھا کہ زمین کے اوپر خلا میں بہت بڑے بڑے سولر پینلز کے چادر سی بنا دی جائے جو سورج کی روشنی کو بجلی میں تبدیل کرے، اور پھر ایک لیزر بیم یا مائکرو ویو کے ذریعے یہ بجلی زمین پر ایک مرکزی پاور اسٹیشن پر بھیجی جائے۔ یہاں سے کیبلز کے ذریعے اس کو پھر ان جگہوں پر بھیجا جائے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اب خلا میں نہ تو بادل ہے، نہ تو بارش اور نہ تو کبھی سورج غروب ہوتا ہے۔ تو دلچسپ بات بتائیں، چین ابھی یہی کرنے جا رہا ہے۔ چین نے سولر پاور سپیس پروجیکٹ لانچ کر دیا ہے۔ چین زمین سے 36 لاکھ کلومیٹر اوپر یہ پینل بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو 2040 میں دنیا کا پہلا سولر پاور اسٹیشن بجلی فراہم کرنا شروع کر دے گا۔
शमसी तवानाई से बिजली बनाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम ज़मीन पर कोयले और तेल जलाने से बच जाए, जिसकी वजह से हमारी नीली ज़मीन पर हर गुज़रते दिन के साथ तबाही बढ़ रही है। क्योंकि ज़मीन गर्म हो रही है, दुनिया में साफ़ पानी के महफूज ज़ख़ीरे यानी पहाड़ों की बर्फ़ तेज़ी से पिघल कर समंदर में जा रही है। लेकिन एक बात बताएं, क्या आप जानते हैं ज़मीन और सूरज शुरू में सिर्फ आग जैसे थे, आग के गोले थे। अगर ये ज़मीन आग का गोला थी, फिर ठंडा होने पर हमारी ज़मीन पर पानी और पहाड़ों पर बर्फ़ कहाँ से आई? तो इसका जवाब शहाबिये हैं, अरबों छोटे बड़े शहाबिये सूरज के गिर्द घूमते और इसकी कशिश के बायस इसकी तरफ बढ़ते और इसमें गिरते रहते हैं। ये शहाबिये दूसरे सैयारों पर भी गिरते हैं। इन शहाबियों में जमा हुआ पानी होता है सख्त ठोस बर्फ़। इसलिए जब खिला में सूरज की तरफ बढ़ रहा होता है तो गर्मी और तेज़ रफ्तार के बायस बर्फ़ पिघलती हुई मीलों की रफ्तार में फैली चली जाती है, जो दूर से देखने पर सैयारे की दुम लगती है। जब ये शहाबिये की सैयारे से टकराते हैं तो इनमें मौजूद बर्फ़ ही इस सैयारे का पानी बनती है। एक मजबूत ख्याल है कि जब हमारी ज़मीन आग के गोले से ठंडी हो रही थी तो ऐसे ही शहाबियों की बारिश से हमारी ज़मीन पर पानी बढ़ आया था। बादलों से लेकर समंदर और झीलों का सारा पानी इन्हीं शहाबियों के ज़रिए ही ज़मीन पर आया था। लेकिन इस दमदार सैयारे के पीछे जो सुर्ख सैयारा नज़र आ रहा है, ये सैयारा मरीख यानी मार्स है, जहाँ इंसान कॉलोनी बनाना चाहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ज़मीन पर ज़िंदगी का बीज मरीख से ही आया था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। दूसरे वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।